ہم بات کریں گے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی پی آئی اے کی فروخت اور اس کے اثرات کے بارے میں۔ جانتے ہیں کہ یہ بڑا معاہدہ کس طرح ہوا اور ہمارے ملک پر اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ ناظرین، پی آئی اے کا معاہدہ آخرکار 10 ارب 20 کروڑ روپے میں مکمل ہوا۔ گزشتہ روز اس کے لیے بولی لگی اور سب سے زیادہ عارف حبیب کنسورشیم نے 135 ارب کی لگائی، جس میں سے حکومت کو صرف 10 ارب 20 کروڑ حاصل ہوئے اور باقی 124 ارب 80 کروڑ روپے اگلے 5 سالوں میں پی آئی اے کو بہتر بنانے کے لیے سرمایہ کاری میں استعمال ہوں گے۔ یعنی اس پورے معاہدے میں صرف 7% حکومت کے اکاؤنٹ میں آئے گا۔ حکومت نے ایک اور بڑی قربانی دی اور پی آئی اے کے 700 ارب روپے کے قرض اور خسارے کو اپنی ذمہ لے لیا، جس پر ہر سال 30 ارب روپے سود حکومت ادا کرے گی۔ یہ پیسہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے آئے گا۔ پی آئی اے کے قیمتی اثاثے جیسے نیو یارک اور فرانس کے ہوٹل میں بھی فروخت کیے جائیں گے تاکہ کچھ حد تک قرض اتارا جا سکے۔ اس وقت پی آئی اے کے پاس تقریباً 18 جہاز ہیں، جن میں سے صرف 13-14 چل رہے ہیں۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ فیز 1 میں جہازوں کی تعداد 18 سے بڑھا کر 38 کی جائے اور بعد میں 65 جہاز تک لے جائے گا۔ اس کے علاوہ پی آئی اے اب دنیا کے 150 مقامات تک اپنی سروس فراہم کرے گا۔ حکومت نے نئے جہازوں پر 18% جی ایس ٹی بھی معاف کر دیا ہے، جو ایک بڑی بچت ہے۔ یہ کمپنی صرف عارف حبیب کنسورشیم نہیں بلکہ فاطمہ فرٹیلائزر سٹی سکولز ہیں، لیک سٹی اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر کام کرے گی اور یہاں تک کہ فوجی فاؤنڈیشن بھی تعاون کرے گی۔ پی آئی اے کو چلانے پر حکومت کو سالانہ 35 ارب روپے خرچ کرنے پڑتے تھے، جو اب بچت ہوں گے کیونکہ کمپنی آپریشن خرچ، فیول، تنخواہیں، پینشن ادا کرے گی، جبکہ تکنیکی سٹاف، انجینئرز اور ٹیکنیشینز کمپنی کے زیر نگرانی رہیں گے، جس میں کمپنی کو طویل عرصے تک فائدہ ہوگا۔ پاکستان مارکیٹ چھوٹی نہیں، سال کے پہلے 11 ماہ میں تقریباً 2 کروڑ 20 لاکھ مسافر آ گئے اور گئے، جس میں پی آئی اے کا شیئر تقریباً 20% بنتا ہے اور جہازوں کی تعداد بڑھنے سے اس شیئر میں اضافہ متوقع ہے۔ بولی شفاف انداز میں ہوئی، پی آئی اے کے 75% حصے فروخت کیے گئے اور حکومت نے 25% اپنے پاس رکھے۔ مستقبل میں کمپنی کے بڑھنے سے حکومت کے حصص بھی بڑھیں گے۔ پاکستان کے 212 سرکاری اداروں میں سے 192 نقصان میں ہیں اور اگر یہ ادارے مناسب قیمت پر بیچ دیے جائیں تو سالانہ خرچ کم ہو جائے گا، کیونکہ انتظامیہ کے حالات ایسے نہیں کہ ہم خود انہیں چلا سکیں۔ ہمارے ہمسایہ ملک ایئر انڈیا 2021 میں فروخت ہوئی، جس نے اپنے جہازوں کی تعداد 124 سے بڑھا کر 300 کی اور آمدنی 12,000 کروڑ سے بڑھ کر 78,600 کروڑ کر دی گئی۔ امید ہے کہ پی آئی اے بھی اب بہتر سروس فراہم کرے گی اور مڈل ایسٹ، امریکہ، کینیڈا، یورپ میں پاکستانی مسافر بہتر معیار کے ساتھ پی آئی اے کے ذریعے سفر کریں گے۔ پی آئی اے کے پاس بہتر ایئرپورٹ سلائٹس ہیں جو لینڈنگ، ٹیک آف اور پارکنگ کے لیے پرائم لوکیشن پر ہیں اور امید ہے کہ اگلے 2-3 سال میں یہ بہت بہتر ہوگا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کی رائے و تجاویز کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور دیجیے گا، ہمیں رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار۔